سیمینار کی تیاریاں جاری و ساری تھیں۔ اس دوران ہمیں دو سانحہ ارتحال سے بھی گزرنا پڑا، جن میں جناب محترم قاسم خان صاحب، ان کی پھوپھی جان پرسوں انتقال کر گئیں۔ پچھلے پیر میرے برادر کبیر جناب محترم طارق محمد صاحب وہ انتقال کر گئے۔ میں حاضرین سے گزارش کروں گا کہ ان کی بلندی درجات کے لیے ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ان کی قبر کو منور فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب اس پروگرام کے آخر میں انتہائی ہماری بزرگ شخصیت جن کے پاس ہم حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں بے پناہ شفقت دی، بے پناہ شفقتوں سے نوازا، اور آج ان کا دن ان کے لیے انتہائی مصروف تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں۔ میں بلا تاخیر آج کے اس سیمینار کے آخری خطیب جناب محترم پروفیسر محمد یاسین ظفر صاحب، پرنسپل جامعہ سلفیہ پاکستان، آپ کو دعوت دوں گا کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور آج کے اس سیمینار سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وقال اللہ تعالی إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ عزت مآب جناب محترم ڈاکٹر مبارک صاحب، گرامی منزلت بھائی قاسم خان صاحب، فضیلت مآب علماء و مشائخ، واجب الاحترام میرے سامعین، محترم حضرات گرامی قدر، میرے لیے یہ اعزاز سے کم نہیں ہے کہ آج کی اس اجتماع میں جس کا اہتمام بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ کیا گیا ہے اس میں حاضری دوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیمینار کا جو موضوع رکھا گیا، رد الحاج اور اتحاد امت، یہ بنیادی طور پر دو ایسے موضوع ہیں جن کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے، ایک مشرق ہے اور دوسرا مغرب ہے، لیکن پھر بھی اس کا نتیجہ ہم نکالیں گے اور وہ نتیجہ بہت ہی مثبت اور ہم سب کے مفاد میں جائے گا۔ پہلی بات اس میں ہے الحاد کی بات۔ الحاد ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، خراب رستہ، اور اصطلاح میں شرعی طور پر الحاد تین چیزوں پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ میں چونکہ ایک بنیادی طور پر مدرس ہوں، خطیب نہیں ہوں، میرا اسلوب وہ تدریس والا ہی ہوگا، میں کچھ سمجھانے آیا ہوں، امید ہے آپ بڑی توجہ سے سنیں گے، دل اور قلب کو کھول کے میرے سامنے رکھیں گے۔ تین چیزیں جو شرعی طور پر الحاد کی بنیاد بنتی ہیں، ایک اللہ کا انکار کرنا، ایک وحی کا انکار کرنا،
اور تیسرا آخرت کا انکار کرنا۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے مبادیات میں ہے اور بنیاد میں ہے۔ جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے متعلق نہیں رہتا۔ اور یہاں میں یہ ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ لحاظ اصل میں اللہ رب العزت نے جو انسان پیدا کیا، اس کو جو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے دی وہ اس کی عقل ہے، اس کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے، جس کے ذریعے سے ہم 24 گھنٹے سوچتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو عقل مند ہے اور جو دانش مند ہے، جو صحیح سلامت ہے، عقلی طور پر عقل سلیم کا مالک ہے، ایک لمحہ بھی اس کا دماغ سکون میں نہیں ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ یہ تو بات سمجھتے ہیں نا آپ؟ یعنی ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ وہ دین کا سوچے، وہ دنیا کا سوچے، وہ اولاد کا سوچے، وہ خوراک کا سوچے، وہ لباس کا سوچے، اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی چیز ہر وقت گھومتی ہے۔ یہ دماغ تھکتا نہیں ہے، اور اس میں 1-2 لاکھوں نہیں اربوں چیزیں محفوظ ہیں، اربوں چیزیں اس دماغ کے اندر محفوظ ہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے اس کو دی، لیکن چونکہ یہ اس دماغ کے ساتھ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو حریت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا۔ یہ بات سمجھیں ذرا، آپ کو پتہ چل جائے گا الہاد شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اب آپ کو اختیار تھا نہ آتے، آپ کو اختیار ہے آپ آ گئے، آپ کو اختیار ہے نماز پڑھنے، آپ کو اختیار ہے نہ پڑھیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ آپ کا اختیار ہے روزہ رکھیں، آپ کا اختیار ہے نہ رکھیں۔ کوئی ڈانگ سوٹا لے کے تو نہیں آپ کے سر پہ کھڑا، کوئی آپ کے اوپر مسلح آدمی نہیں کھڑا، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اللہ کا اس سے بھی زیادہ احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عقل کو کنٹرول کرنے کے لیے انبیاء بھیجے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں رحمت للعالمین کو لکھا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو آسمان سے کتابیں، ہدایت نامے نازل کر دی، اور ہمیں قرآن حکیم کی شکل میں وہ عظیم الشان کتاب مل گئی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ کر ہمارے تمام جذبات کو، تمام افکار کو، تمام عقلی باتوں کو کنٹرول کر دیا، اور بتا دیا کہ اگرچہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انہیں رستہ بتا دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا، اب ان کی مرضی ہے، وہ شکر گزار بندے بنے، میرا دین قبول کر لیں، اور یا وہ اس کا انکار کر دیں، یہ ان کی مرضی، ہم نے بتا دی، اتمام حجت ہو گیا۔ اب جو لوگ الہاد کی طرف جاتے ہیں اصل میں وہ عقل پرست ہیں، عقل کے پیچھے جاتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں نا بہت سارے، کوئی قبر پرست ہے، کوئی فلاں پرست ہے، وہ بت پرست ہے۔ یہ عقل پرستی بھی اس میں سے ایک ضلالت کا رستہ ہے۔ بات سمجھیں ذرا، یہ عقل کے پیچھے لگ کے انسان جب راہ راست سے ہٹتا ہے نا تو یہ گمراہی کا رستہ ہے۔ صرف عقل، یہ عقل 100 بیس بدلتی ہے نا، یہ عقل بڑی یعنی چلاک ہے، ہوشیار ہے، یہ 100 بیس بدل کے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اس کی ابتدا بڑے ہی دکھ کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ آج سے صدیوں پہلے جب یورپ میں حکومت تھی، روما کی حکومت تھی، اس میں سب سے زیادہ مداخلت وہاں کے مذہبی پیشواؤں کی تھی۔ علماء جانتے ہیں اور اس بات کی شہادت ہے، جو عیسائی پادری تھے، بطریق تھے اور اسقف تھے اور ان کے پوپ تھے، یہ 4-5 منزلیں ہیں ان کی، 4-5 منزلیں ہیں ان کی، یہ سارے کے سارے اتنے شدت پسندی کے ساتھ حکومت کے، چونکہ حکومت ان کے بغیر چل نہیں سکتی، کوئی قانون ان کے بغیر بنا نہیں سکتے تھے، اور یہ لوگ قدم قدم پر حکومت کے لیے، عوام کے لیے
ایسے قوانین بناتے جو فطرت کے بھی خلاف ہوتے، جس کو انجیل میں بھی بیان نہیں کیا گیا۔ لہذا ایک وقت آیا کہ پھر ایسی تحریکیں اٹھیں، اصلاحی تحریکیں، جنہوں نے ان کے خلاف لوگوں کو ہموار کیا کہ ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں، یہ مذہب سب کا سب ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا، ہمیں نہانے نہیں دیتا۔ آپ کو پتہ ہے یورپ میں نہانا جرم ہوتا تھا، یورپ میں نہانا جرم، یورپ میں پڑھنا جرم۔ یہ تو اسلام کا احسان ہے۔ جب اسلام اندلس میں داخل ہوا، یورپ میں گیا، تو وہاں کے لوگوں نے آ کے دیکھا یہ تو نہاتے بھی ہیں اور یہ پڑھتے بھی ہیں اور یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ ترقی بھی کر رہے ہیں۔ پھر جا کے ان کے اندر وہ شعور پیدا ہوا، اور اس کے بعد یہ تحریک ایسی اٹھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں، ہم مذہب سے بیزار ہو گئے، ہم مذہب سے جو ہے نا تنگ آ گئے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر عقل کی بنیاد پر اپنے معاملات حل کرنے شروع کر۔ نتیجہ یہ ہے کہ یورپ جو کچھ بھی بناتا ہے، جو کچھ بھی وہ سوچتا ہے، وہ اپنے تک نہیں رکھتا، وہ اسے پھر برآمد کرتا ہے، وہ اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے لوگ ایک چکر لگا کے آ جاتے ہیں یورپ کا، اور آ کے یہاں ڈنڈورا پیٹتے ہیں وہاں کی ترقی کا، وہاں کی حریت اور آزادی کا، وہاں کے معاملات کا وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی آڑ میں وہاں ہوتا کیا ہے، خواتین کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک ہو رہا ہے، کوئی انسانی حقوق وہاں نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ اور ہمیں سچی بات ہے، یورپ کی روشنیاں نظر آتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت روشن لوگ ہیں، روشن نہیں ہے، سب سے زیادہ اندھیرا وہاں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اندھیرا دل کا اندھیرا ہوتا ہے، یہ بلب ہے نا، یہ سارے یہ بجھ بھی جائیں، مسلمان کبھی بھی اندھیرے میں نہیں ہوتا، وہ اندھیرے میں بھی اپنے بہو بیٹی کا، اپنی والدہ کا اندھیرے میں بھی احترام کرے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کبھی بھی بجلی کا محتاج نہیں ہے، اس کے دل میں روشنی ہوتی ہے، وہ ہر چیز کا احترام کرتا ہے۔ لیکن وہاں نہیں ہے ایسا، وہاں تو دن کی روشنی میں اور چکا چوند روشنی میں وہاں عزتیں تار تار ہوتی ہیں۔ کون کہتا ہے یورپ ترقی پر ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ ذلت کے گڑھے میں اسفل السافلین موجود ہے، اور وہ چیزیں یہاں برآمد ہوئیں۔ ہماری تمام سب سے زیادہ اس کا نشانہ نوجوانوں کو اس لیے بنایا جاتا ہے، یاد رکھیں دو باتیں ہوتی ہیں، دو باتیں، جو گمراہ عقائد پھیلانے والے لوگ، یہ بات میری نوٹ کر لیں اور اس پر غور کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ ہمیشہ اس طرح کی تحریکیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے والی، وہ دو کام کرتی ہیں۔ ایک عبادت میں چھوٹ دیتی ہیں، عبادت میں چھوٹ دے دیں گے، کہیں گے کوئی عبادت کی ضرورت نہیں۔ دوسرا بدکاری کی اجازت دیں گے، فحاشی کی اجازت دے دیں گے۔ اور انسان اس کا مزاج ایسا ہے، یہ سہولت پسند ہے، یہ سہولت پسند ہے، ان دونوں چیزوں کو بڑی چھیتی کو قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، اور اس کو رنگ وہ دین کا دے دیتے ہیں، مذہب کا دے دیتے ہیں۔ اور آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، آپ کو بہت سارے ایسے فرقے نظر آئیں گے کہ آپ کو پرویزیوں کا نہیں پتا، جنہوں نے نمازوں سے انکار کر دیا، مولانا کو پتہ ہے اس بات کا، اور بھی بہت سے، میں نام نہیں لیتا، جو ان چیزوں کی طرف نوجوانوں کو زیادہ مرغوب کرتے ہیں۔ میں ایک ادارے سے وابستہ ہوں، الحمدللہ 45 سال سے اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہزاروں بچے وہاں سے پڑھ کر پورے پاکستان، باہر اندر ہر جگہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس میں الحاد کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے مدارس میں الحاد نہیں ہے، یہ یونیورسٹیوں کالجوں میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے اساتذہ سب سے پہلے اس سے ڈنگے جاتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے نا، جیسے کوکو ایسے بچے، وہ اساتذہ سب سے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔
وہی باتوں باتوں میں آ کے طلبہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا تجربہ یہ ہے وہ سارے باہر کے تنخواہ دار ہیں، یہ ان بچوں کے اندر گمراہی وہ پھیلاتے ہیں، ورنہ وہ سارے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، کسی کا نام اسلم ہے، عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، اسد اللہ ہے، یہ نام سارے مسلمانوں والے ہیں، لیکن گمراہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اساتذہ نے انہیں ڈھنگ لگایا اور وہ وائرس ان میں منتقل کیا اور انہیں ایک آسان رستہ بتایا اور کہا بیٹا شریعت کی پابندی کی کیا ضرورت ہے، خام خواہ زندگی اجیرین کرنی، موت کرو، ساری دنیا تمہارے لیے ہے، جہاں جی چاہتا ہے منہ مارو، وہ منہ مار رہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمارے دینی مدارس میں ایسا ہے۔ لیکن ایک بات میں کہے بغیر جا نہیں سکتا، میں آپ تمام حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ قوم جو نہ تو سیرت پڑھتی ہے یا نہ ان کے نصاب میں سیرت ہے، انہیں قوم کے بگڑنے کا کچھ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں جن کے گھروں میں سیرت کی کتابیں ہیں؟ آپ کھڑے کرو ذرا۔ اب دیکھیے اس مجمع میں، یعنی اگر اس میں 500 آدمی ہیں تو 50 آدمی ہیں جن کے گھروں میں سیرت کی کتابیں ہیں۔ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، اور میرے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی سیرت پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت کریں، آپ کا حلیہ دیکھیں، آپ کی شکل و صورت دیکھ لیں، آپ کی زیارت کر لیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیرت پڑھ لیں، سیرت پڑھیں۔ جب آپ سیرت اپنے سینوں میں اتاریں گے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ نظر آئے گا، آپ کا کردار نظر آئے گا، آپ کا خاندانی نظام نظر آئے گا، معاشرتی، تجارتی، عسکری، سیاسی سارے نظام نظر آ جائے گا۔ کوئی اندھیرا نہیں رہے، کوئی اس میں بات چھپی نہیں رہے۔ لیکن میرے بھائی نہ سیرت پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر ضلالت آ گئی، گمراہی آ گئی، بچے الحاد کا شکار۔ وہ نہ ہو تو کیا ہو؟ اس لیے پہلی ذمہ داری آپ پر ہے، آج وعدہ کریں سیرت کے اوپر ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ میری لائبریری میں تشریف لائے حضرت، ملاحظہ کیا ہے بہت بڑی لائبریری، 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں۔ میں نے وہاں گوشہ رحمت بنایا، گوشہ رحمت، اس میں اس وقت 10,000 سے زیادہ کتابیں ہیں سیرت کے اوپر میرے پاس، 10,000 سے زیادہ کتابیں میرے لائبریری میں موجود ہیں۔ آپ کوئی بھی سیرت کی کتاب لے لیں، اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، خود بچوں کو پڑھائیں۔ میرے بھائی یہ ساری گمراہیاں ختم ہو جائیں گی اس امت کو۔ دوسرا سوال اس کا تھا اتحاد امت۔ بات یہ ہے اتحاد امت تو ہم سب کا ایک فرض ہے۔ کون ہے ہم میں جو تفریق پیدا کرے؟ وہ خدا کے بندو، یہ تو اتنا بڑا جرم ہے، نہ اس کے قانون میں کوئی حیثیت ہے، یعنی کوئی انسان یہ کرے تو وہ مجرم ہے، اور نہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کریں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور اپنے بھائی کو ان اپنے بنی اسرائیل کے اندر چھوڑ کر گئے اور ہدایات دے کے گئے، لیکن وہاں ایک آدمی نے وہ بچڑا بنایا اور کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ یاد ہے واقعہ کہ نہیں؟ واقعہ سنا ہے علماء سے کہ انہوں نے کہا یہ بچڑا تمہارا خدا ہے، اور اس میں کچھ لوگ گمراہ ہوئے اور بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، جب انہیں پتہ چلا تو بڑے سخت ناراض ہوئے۔ ہاتھ میں کتاب تھی، تورات تھی، وہ زمین پر رکھی، بھائی کے بال پکڑ لیے، ان کے بال پکڑ لیے۔ تو بھائی نے کہا میرے بھائی مجھے ایسا نہ کرو، میں اس خوف سے، سنیے یہ نکتہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بھائی نے کہا، میں اس خوف سے میں نے ان کو نہیں روکا کہیں ان میں تفریق پیدا نہ ہو جائے، یہ اکیلے اکیلے نہ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، میں نے اس لیے نہیں روکا۔ میرے بھائی اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے والا ایک پیغمبر یہ سوچتا ہے، میں اور آپ کون ہیں کہ ہم اپنی امت میں تفریق پیدا کریں؟ یہ تو بڑی شرمناک بات۔ آپ کو میں
یہ بالکل بمانگے دخل کہتا ہوں، اور چیلنج ہے میرا، آؤ میرے مدرسے کا نصاب دیکھو۔ وفاق المدارس سلفیہ پورے پاکستان میں 4000 سے زیادہ مدرسے میرے تحت ہیں، میں ان کا ناظم عالم ہوں۔ اس نصاب کے اندر ایک جملہ بھی تفریق والا نہیں۔ ہم تمام فقہ پڑھاتے ہیں، بالاستیاب پڑھاتے ہیں، امام ابو حنیفہ پڑھاتے ہیں، امام شافعی پڑھاتے ہیں، امام احمد بن حنبل پڑھاتے ہیں، امام مالک پڑھاتے ہیں، امام جعفر صادق پڑھاتے ہیں۔ ہم تفریق پیدا نہیں کرنے والے، ہم اس امت کو جوڑنے والے لوگ ہیں، ان میں اتحاد اتفاق پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ پیغام ہمارا آپ دیکھیں پورے پاکستان کے کونے کونے میں جو مدارس موجود ہیں روزانہ جاتا ہے، اور ہمارے فضلاء جہاں کہیں کسی سٹیج پر ہو وہ یہ بات نہیں کرتے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس طرح کی جذباتی بات کر کے نمبر بناتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اہل علم کی بات کرتا ہوں جو ہمارے فضلاء ہیں، ہمیشہ بہترین اور پوری فکر انگیزی کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو میری اور سب کی خواہش ہے۔ ابھی یہاں علامہ سید اسد رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی، ان کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے حضرت، میں نے شاید ذکر کیا تھا آپ سے، ایک ہفتہ پہلے میں اور میرے کچھ رفقا مدرسے کے ہم ان کے پاس گئے، ان کے ادارے میں ہم گئے، اور میرے پاس سیرت النبی کی ایک کتاب تھی، وہ 11 جلدوں میں ہمارے ادارے نے شائع کی، حضرت کے پاس بھی ہے۔ اس کا نام ہے دائرہ معارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سال وزارت مذہبی بھی حکومت پاکستان نے اول انعام، صدارتی انعام اس کتاب کو دیا۔ بڑی شاندار تحقیقی کتاب، 11 جلدوں میں وہ لے کے گیا اور ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ کہنے لگے، یار تم لوگ بادی لے گئے، یہ ان کے الفاظ ہیں، تم بادی لے گئے ہو، ہم یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے شاید ہم ہیں، تم بادی لے گئے، تم نے اتنی بڑی عظیم و شان کتاب شائع کر دی۔ یہ ایک ہفتہ پہلے ان کی وفات سے بات ہوئی، اور یہی درد انہوں نے ہمارے سامنے بھی رکھا، امت کو اکٹھا کرنے کا درد ہمارے سامنے بھی رکھا، اور ہم نے ان سے کہا، حضرت شاید آپ تو بعد میں اس قافلے میں، ہم تو اس کے بہت پہلے دائی ہیں۔ الحمدللہ آج بھی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، اور یہ اس کی بنیاد فقہ ہوتی ہے، کبھی بھی اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ مرکز اسلام 2 چیزوں کا نام ہے۔ ترکت فیکم امرین، آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں دنیا سے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول۔ آپ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ وہ اتحاد کا بنیادی نقطہ ہے جس پر ساری امت اکٹھی ہو سکتی ہے، اور کسی کو اس پر اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے میں پورے درد دل سے آپ سے بھی عرض کروں گا، مولانا نے تو یہ فرمایا ہے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ، خدا کی قسم میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جاتے جاتے۔ میرے پاس 2-4 سال پہلے کی بات، ایک شخص آیا، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی، رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے چائے وائے پی، اس کے ساتھ کچھ اور بھی مہربان تھے، باتوں باتوں میں ہم نے چائے کے بعد میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ اس کی خدمت میں پیش کیا، وہ لے کے چلا گیا۔ پورا رمضان گزر گیا، شوال عید کے بعد جب داخلے شروع ہوئے وہ آیا، اکیلا آیا، اور آ کے مجھے گلے ملا، اس کی آنکھوں میں آنسو سے کہنے لگے، مولانا میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگے واقعی میں رمضان سے پہلے جو میرے احساسات تھے، جو میں سوچتا تھا، قرآن حکیم کا ترجمہ پورا رمضان میں نے بیٹھ کے پڑھا ہے مسجد میں، میری آنکھیں کھل گئی، مجھے سمجھ آ گئی دین ہے کیا۔ سچی بات یہی ہے، ہماری کمزوری سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو آپ کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ ترجمہ کر لیں نا صحیح، اپنا پڑھ لیں ایک دفعہ، بڑا آسان ہے ترجمہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نے تو خود کہا، اللہ نے کہا، یہ تو آسان ترین چیز ہے، تو میں سے کوئی نصیحت لے۔ خدا کے بندو اس کو ایک دفعہ پڑھ لو، سٹیج پر کھڑا مولوی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔
ہم ان کی باتوں میں آ کے ادھر ادھر بھڑکتے ہیں، یہ درست ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو یہ ٹھیک کر لیں۔ قرآن حکیم کا ترجمہ لازمی، اور دوسری بات سیرت پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کو جلا بخشنے والی، ہمارے دل کو منور کرنے والی، اس کو نظر انداز نہ کیجیے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ قوم پوری متحد ہو جائے گی، اور جو خواہش ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دوستوں نے رکھی ہے، انشاءاللہ یہ پوری ہوگی۔ میں آخر میں دوبارہ علامہ ڈاکٹر مبارک اظہر صاحب اور اپنے بہت ہی عزیز القدر بھائی قاسم خان صاحب کا شکر گزار ہوں، اور باقی جتنے بھی علماء اور جتنے بھی منتظمین یہاں میں دیکھ رہا ہوں، بڑا حسن ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو فردن فردن ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی یہ کاوش محنتیں قبول فرمائے، اور آج کا یہ پروگرام ثمر آور ہو اور سب کے لیے اللہ رب العزت نجات کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر